وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، عزیز بچوں اور ہماری پیاری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، میں اللہ تعالیٰ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ رب کائنات نے اپنی رحمت سے کافی دنوں کے بعد مجھے آپ لوگوں کے درمیان حاضری کا موقع دیا. حالانکہ دل میں ہمیشہ یہ تمنائیں امنتی رہتی تھی کہ میں رڈونی چلوں، وہاں کے احباب اور دوستوں کے ساتھ بیٹھوں، لیکن صحت کی کچھ پریشانی کی وجہ سے تمنا بڑھ نہیں آئی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وسیم بھائی نے مجھے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ہر فتنوں سے نجات کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی، بیرونی اور اندرونی فتنوں سے محفوظ رکھے، مالداری کے فتنوں سے محفوظ رکھے، غربت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب کے فتنوں سے محفوظ رکھے، دوزخ کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہم لوگوں کی مغفرت فرماتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء اعظام کے ساتھ، صلحاء امت اور اولیاء کرام کے ساتھ داخل فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو راضی فرما دے. آمین. آج کے اس درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد چاہتے ہوئے سورہ فرقان کی ابتدائی 2 آیتوں اور پھر اس کے بعد آخری کچھ آیتوں کی مختصر تفسیر، معنی اور مطلب بتلانا چاہتا، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم غور سے سنیں گے، تقریر کے انداز میں نہیں بلکہ پڑھنے اور پڑھانے کے انداز میں آج کا درس ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور غور سے سنیں گے. میں اخیر میں درس میں کہی گئی باتوں کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا اور جو صحیح جواب دے گا اسے میں انشاءاللہ العزیز انعام بھی دوں گا. اور یہ دینی کتابیں جو شاید آپ کے نگاہوں کے سامنے پہلی بار آئیں، یہ کتابیں دوں گا عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، تاکہ اور اگر آپ چاہیں تو معلومات جو دی جائے گی وہ لکھ بھی سکتے ہیں، ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. دراصل یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے، کیونکہ درس قرآن آپ کے پوسٹر میں بھی اعلان ہوتا ہے. اور درس کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھایا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے اور سوال کیا جائے، جواب لیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس درس کو کتنا لوگوں نے قبول کیا یا آئندہ کس طرح کا درس دیا جائے کہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو. السلام علیکم محسن بھائی. بڑی دیر کرتی میں تو کام لکھنؤ سے چلا تو آپ ہی کا تصور دل میں لے کے کہ پہلا استقبال آپ کریں گے. تو بہرحال اس سورت کا نام کیا ہے جس کی مختصر تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں؟ سورہ فرقان. کیا نام ہے؟
نبیوں کی قوم کا ذکر کیا ہے اور اپنی خصوصی صفات کا بھی سورہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص خاص بندوں کی عادتوں، صفتوں، ان کے کارناموں، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت الفردوس میں کون لوگ وارث ہوں گے۔ اللہ کے مخصوص خاص ترین، جس کو سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے VIP، اور ایک دم خاص بندے کون ہوں گے، چاہے وہ بندے ہوں اور چاہے بندیاں ہوں۔ تو آئیے شروع کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
انسانوں کو کوئی دایا کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، مائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے، یہ سب کس کی پہچان ہے؟ بشر اور انسان ہونے کے۔ عام بشر میں، عام انسانوں میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ آپ نے رب کو، آپ نے جبریل امین کو دیکھا ہے، اور جبریل امین نے جو ساری انسانیت کے لیے، سارے جناتوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان قرآن مجید ہے بطور معجزہ اتارا۔ یہ دوسری چیز اللہ کے عقیدے کے مثال لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ سارے جہانداروں کو آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اس سورت کا فرقان کہا کہ آیت کی پہلی آیت میں فرقان کا لفظ ذکر ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کر دینے والا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فرق کر دینے والا، ڈفرنس کر دینے والا، انتر کر دینے والا، یعنی توحید اور شرک کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اس کو کہا جاتا ہے فرقان۔ کفر اور شرک کے درمیان فرق جو کر دے، عدل اور انصاف کے درمیان جو چیز فرق کر دے، کفر اور شرک کے بیچ جو چیز فرق کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ فرقان کہا گیا ہے۔ گویا قرآن مجید ہی وہ الہی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو کفر اور شرک، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر کے بتا دے کہ اسلام کیا ہے اور کفر و شرک کیا ہے، عدل کیا ہے اور ظلم و زیادتی اور ناانصافی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کہیں سے یہ بات بھی لفظ فرقان سے معلوم ہوئی لکھتے کہ اگر کوئی حق کو جاننا چاہے اس کو کس کی طرف پڑھنا پڑے گا؟ قرآن مجید کی طرف۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا اور بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اب اگر ہم شرک جاننا چاہیں کسی لڑکی کتاب میں، کسی دوسری کتاب میں، ہم صحیح اسلام کو پڑھنا اور جاننا چاہتا نہیں مل سکتا، کیونکہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے ایک مخلوق، ایک انسان کی لکھی ہے، وہاں غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں، بھول بھی ہو سکتے ہیں، سب، لیکن قرآن میں کہیں بھول چوک نہیں ہے، اور یہ انمٹ کلام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رشد و ہدایت کا سامان بنایا ہے۔ آپ توحید جاننا چاہتے ہیں اور اس کی برکتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو جاننا چاہتے ہیں، شرک جاننا چاہتے ہیں، اس کے خباثت اور گندگی اور پلیدگی اور اس کے برے انجام کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے لگو۔ کہیں سے بات نہیں معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نہ کریں تو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج یہ مسلمان مردوں کے اندر اور مسلمان عورتوں کے اندر بہت کمی ہے۔ یہ فرقان ہے میرے بھائی، جہنم اور جنت کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے میرے بھائی۔ جنت میں کس سے جائیں گے اور جہنم میں کس سے جائیں گے یہ بتلا دینے والی کتاب ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم گھرانے کے اندر سب سے زیادہ جو بے حیائی باتیں جاتی ہیں، توجہ نہیں دی جاتی اور پڑھانے کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر کا ہر بالغ بچہ، عورت، مرد، بچی ڈیلی
قرآن کی تلاوت کرنی ہے کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ فرمان ہے کہ آخری طرح جو سارے لوگوں کے لیے ڈرانے کا لکھا ہے، آگاہ کرنے کے لیے، بشارت سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. کیوں کہ قرآن کے ساتھ لاپرواہی نہیں. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، دنیا کے سارے کاروبار کرنے کے لیے مشغولیت نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کی ماری ہے. ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، لیکن اس کا دوسرا حق اس کی کثرت سے تلاوت کرنا. آج ہمارے گھروں کے اندر بیماریوں کو درس نہیں کر رہا ہوں، آج ہمارے گھروں کے اندر روزانہ گھر کا حفظ، چاہے تصویر تلاوت ہے، نماز کے علاوہ چاہے پانچ تلاوت ہے، تلاوت ہو رہی ہے تو سب گھر سے کہاں سے بھاگے گا؟ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ دشمنوں کا لگار جو ہو رہا ہے کیسے رکے گا؟ ہمارا وقت کیسے محفوظ رہے گا؟ ہماری مسجد کیسے محفوظ رہے گی؟ ہماری عزت و عصمت جان و مال کیسے محفوظ رہے گی؟ جبکہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو برکت بڑھتی ہے، رحمت کرتی ہے، رحمت کے فرشتے سے گھیر لیتے ہیں. تو آج کے بعد کیا کریں گے میرے بہنوں اور بھائیوں؟ کوشش کریں، عہد کریں اللہ انسان ہے، کمی ہو جائے گی، لیکن 24 گھنٹہ میں ہم چاہے تو 10 آئے، 5 آئے، 3 آئے، ایک ہی آئے قرآن کو سامنے رکھ کر اگر حافظ نہیں ادب و احترام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے باوجود ہو کر کے دل کو لگا کر نہیں کیوں وہ پر سے دل کو لگا کر قرآن کی تلاوت. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے للعالمین نذیرا، یہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے طلب کی ہے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہوتا ہے. قرآن کا مقصد نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے. اس سے نکتہ یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کو تلاوت کے علاوہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو چاچا غور سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے پیش سے ہمارے باپ دادا کے یہاں مجبوریاں تھی اور آج بھی کچھ لوگوں کے یہاں مجبوریاں ہیں. حالانکہ مجبوری نہیں ہے، اس دنیا کمانے کا چکر ہے کہ ہم قرآن عربی نہیں جانتے ہیں، زیادہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. حالانکہ ہونا ہی چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان عربی ہی بولے، انگلش بولے، ہندی بولے، بھوجپوری بولے، رجولی والی بھاشا بولے، کوئی مشکل نہیں ہے ہر بھاشا، لیکن سب سے پہلے ہماری زبان عربی ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم قرآن کو سمجھے. غلطی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ کیا کیا، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ تلاوت کی، اللہ قبول فرمائے. آگے اگر قرآن کا ترجمہ اور مطلب اگر گجراتی ترجمہ کیا ہوتا ہے کرنے والا اچھی آواز میں وہ قرآن کا مطلب سمجھتا اس سے تلاوت کرتا اور قیام اللیل کے اندر درس کرتا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے ہی سے، غور و فکر کرنے ہی سے قرآن کے بھیجنے کا جو ہے مقصد ہے، اتارنے کا اٹھانا مقصد ہے، کبھی ہم جان پائیں گے. الحمدللہ آپ لوگ ہندی پڑھنا جانتے ہیں یا اردو پڑھنا جانتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی پڑھنا اور سمجھنا جانتے ہوں گے اور سمجھنے کا جانتے ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اس قرآن کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. اسی لیے رب کائنات نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو نہایت اخلاص کے ساتھ، امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. عربی کے
ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ سے جناب ملک فہد کو کہ انہوں نے لگ 40-45 زمانوں میں باقاعدہ علماء کی ٹیم رکھ کر ترجمہ کروایا، پوری دنیا میں پہنچایا، حاصل کیا اور دارالسلام سے بھی چھپی ہے۔ اردو میں سب سے بہترین مختصر تفسیر کی کتاب، سب سے اچھی کتاب احسن البیان ہے۔ لہذا ہمیں ترجمے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم لوگ بہت تلاوت کرتے ہیں، ایک صفحہ ہم تلاوت کر لیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر کسی نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر۔ اگر ڈیلی ہم ایک آیت کا ترجمہ 4 دن اگر ہم نے پڑھا اور تفسیر پڑھا تو مطلب سامنے آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ سامنے آ جائے گا۔ یہ میری پہلے سال ہے قرآن کے امت والی بہنوں، قرآن پہ ایمان رکھنے والی بہنوں، اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے گنگنانے کی کوشش کرو اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو۔ شاید اسی مقصد کے خاطر قرآن کا درس رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہ پورے جہان والوں کے لیے ڈرانے والی ہے۔ کیا یہ بات جان لیجیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام یہ انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب سے مراد خالی ان لوگوں کے لیے نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ یہ سارے ہندوؤں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، کرسچنوں کے لیے للعالمین۔ یہ عالمگیر دعوت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے نبی بھیجے جاتے تھے ایک خاص قوم کی طرف، لیکن اللہ کے رسول سارے جہان والوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ نہیں کہا اے مسلمان، اے رسول والو، کیا یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، میں تم سارے لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ سارے لوگوں کے رسول ہیں، سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دی۔ بدبخت ہے، بدنصیب ہے وہ لوگ جن کے رسول کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے کتاب اتری اور رسول جیسا نبی آیا لیکن ان کو ایمان نہ لائے۔ تو یہ آپ کی دعوت یہ عالمی دعوت ہے۔ یہ اتنے مسئلے مختصر طور پر میں نے بتایا، فرقان کا معنی بتایا اور دوسری بات کیا بتایا کہ اللہ کے رسول کی کیا خصوصیت، آپ بشر ہیں، آپ عبد ہیں۔ تیسری چیز کیا، اللہ کے رسول کی دعوت یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول کی دعوت سارے لوگوں کے لیے جب ہم اس دعوت کو جاننے کی کوشش کریں گے سونا ایک سے پھینک دیتا ہے، اتنی محفوظ جگہ پر حفاظت کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ آپ کے پانیوں کی چیز ہوئے اگر کسی کے پاس 50 روپے تو کلیل میں چلے تو جب بولتے رہتے ہیں ہائی کے لیے کیا بہنوں ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہم اس کو عزت بنا لیتے ہیں، بہت نگرانی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز، انوکھی چیز، نرالی چیز، دنیا اور آخرت ثواب دینے والی چیز، رب سے قریب کر دینے والی چیز، زندگی کا مقصد بدلانے والی چیز اور نقصان سے بچانے والی چیز قرآن مجید ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن اس طرح اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے جس طرح اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم اپنی لاپرواہیوں سے توبہ کریں اور اپنی سستیوں کو دور کریں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ فکر سے سمجھیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری آیت میں سورہ فرقان کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السماوات والارض،
الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالی ہی وہ اللہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت، ہر چیز کی سلطنت اور بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ کے علاوہ کوئی زمین اور آسمان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھیں، آج کسی کو حکومت میں جاتی ہے تو یہ سمجھتا ہے میرے ہی بنایا ہوا دیش اور ملک ہے، حالانکہ ہے لوگوں جس آسمان کے نیچے تم فرماتے مار رہے ہو، ظلم و زیادتی کر رہے ہو یا اللہ کی عبادت کر رہے ہو، جس زمین سے اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، جس پر تم دندناتے پھر رہے ہو، زمین والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہو، یا زمین پر اللہ کی عبادت کرو، اس کی بادشاہت سلطنت کس کی سلطنت ہے؟ اللہ تعالی۔ جب اللہ ہی کی ہر طرح کی بادشاہت ہے تو ہمیں کس سے مانگنا ہوگا؟ کوئی چیز دنیا کی چاہیے کس سے مانگیں گے؟ ہر طرح کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کی بادشاہت میں کوئی ایسی چیز جو ہماری دنیا گزارنے کے لیے یا آخرت سنانے کے لیے ہمارے لیے لابھدایک اور مفید ہے، تو کس سے مانگیں گے؟ جو بادشاہ ہے، جس کی بادشاہ۔ ذرا سمجھے عقیدے، ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ اس طرح پختہ کر لینا چاہے کہ ذرہ برابر اس کا عقیدہ ڈیمیج نہ ہونا پائے۔ یہ تو پہلی خوبی، یہاں پر ایک بادشاہ سرور اللہ تعالیٰ۔ دوسری، لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے لڑکا نہیں بنایا۔ یہاں سارے ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، اللہ وہی ہو سکتا ہے جو نہ وہ خود کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا، کیونکہ اگر کوئی اپنے لیے بیٹا اور بیٹی پسند کرتا تو اس کے اندر نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ تو کمی پائی جاتی ہے کہ وہ بیٹے کا محتاج بیٹی کا، اور اللہ تعالیٰ جب وہ آسمان اور زمینوں کی سلطنت والا ہے تو اس کو لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا لڑکا نہیں بنایا ہے۔ یہ مشرکین کی تردید ہے، کرسچن کی تردید ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جدی فکر ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ دوسری خوبی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہ، اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کی ذات اقدس سے کوئی نہیں پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا ہے۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں، حکومت میں، سلطنت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی طاقت میں کوئی کسی خوبی ہے، کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں، نہ بڑا بھاگیدار اور نہ چھوٹا بھاگیدار۔ اللہ کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں۔ اور کلمہ طیبہ کا ترجیح ہے مانا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اور بات کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات اقدس ہے جس کا کوئی شریک اور بھاگیدار اور حصہ دار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے کسی بھی مخلوق کو رب کے برابر مانتا ہے یا رب جیسا مانتا ہے یا رب کے ساتھ جو خاص ہے اس میں کسی کو پارٹنر یا حصے دار بناتا ہے، وہ گویا بہت بڑا اتیاچاری، بھرشٹاچاری اور ظالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ
واجب کر دے گا جنت کو حرام کرا. یہاں یہ بات بھی معلوم کی جب قرآن کہتا ہے جو فرقان ہے سچا کلام ہی نہیں سچا کلام ہے. جبریل امین پورے امانت داری کے ساتھ رسول پر اتارے ہیں کہ نہیں اتارے ہیں؟ امین کلام ہے تو اس کے اکثر کو بدل نہیں سکتا. اس کا اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک و ساجھیدار نہیں. تو کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ماننا اور عقیدہ اور آستہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ لوگوں کے کہنے کے ساتھ سے فائدہ ہو یا قطب ہو یا ابدال، کوئی شریک نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کے ہم اللہ ہے کون جو اس کا پارٹنر بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے 20 کے اوپر بتایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. 34 کی بات. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا اور اس کا وقت، ٹائم، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ نے متعین کر. یہ 4 خوبیاں اس آیت کریمہ میں ذکر کی. پہلی خوبی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ خطرے کی بادشاہ اللہ تعالیٰ کے. دوسری خوبی اللہ کا بھی کوئی لڑکا اپنے لیے منتخب ہے نہیں ہے. اللہ کسی کی اولاد میں سے ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور تیسری خوبی کوئی اللہ کا شریک و ساجھیدار کوئی اللہ کا شریک ہو. آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ امت کے علماء کے قلب و جگر میں یہ بات بسا دے کہ اللہ کے کوئی شریک و ساجھیدار ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھیدار ہے. اور چوتھی خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور ہر ایک کا مٹنے پیدا ہونے نفع نقصان کا وقت بتایا. یہ سورہ فرقان کی شروع کی 2 آیتوں کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اب آئیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 آخر تک ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص خاص بندوں کی نشانی اور پہچان کیا بتایا. پہلے بات نہیں بتایا اس سورہ کے اندر اکثر جگہوں پر توحید کو ثابت کیا گیا. توحید اور شرک سے مذمت کی گئی کیونکہ یہ سورہ فرقان مکی سورہ ہے. پوری کی پوری سورہ کیا ہے؟ مکی ہے. مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بتا سکتا ہے کہ مکی کس کو کہتے ہیں اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ جو مکے میں نازل ہوئی ہے مکی اس کو نہیں کہتے جو مکہ میں اتری. اس کو مکی نہیں کہتے. یا مدنی اس کو نہیں کہتے جو مدینہ میں اتری. مکی اور مدنی کی صحیح تعریف یہ ہے جو ہجرت سے پہلے آیت یا سورت اتری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی. اللہ کا رسول کا لوگ بول رہا ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی. مکی زندگی کی مدت کتنی ہے؟ 13 سال. مکی سے یعنی ہجرت سے پہلے جو زندگی آپ کی گزری چاہے مکہ میں چاہے طائف میں چاہے کہیں بھی وہ 13 سال نہیں ہے اور اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے. اور جو ہجرت کے بعد اتری چاہے آپ راستے میں رہے ہو یا تبوک میں رہے ہو یا خیبر میں رہے ہو یا مدینہ میں رہے ہو وفات تک اس کو مدنی زندگی کہتے ہیں. چنانچہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں جو آیتیں اتری ہے اس کو مکی آیت ہے مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو ہجرت کے بعد اتری ہے اس کو مدنی صورت یا مدنی آیت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مثال اور ایگزامپل اداہرن دے کر زیادہ سے زیادہ عقیدے پر زور دیا ہے. توحید کو ثابت کیا ہے اور قیامت کو ثابت کیا ہے. شرک سے روکا مختلف دکھائی دے گئے اور مدنی آیتوں کے اندر اکثر احکامات وغیرہ اترے ہیں. مکی میں پرانی قوموں کے قصے اور کہانی بھی اتارے گئے ہیں تندرست اور مطمئن کرنے کے لیے. تو یہ سورہ فرقان مکی آیت سورہ ہے. اس کے آخری زہرے
عزت مل جائے. آخر تک یہاں سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کی پہچان بتایا. ابھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے چپ میں نہیں رکھا کہ ہمارا بندہ کون ہے. عبادت لیجیے، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ جنات ہو اور چاہے وہ انسان. ہر ایک بندہ ہے، خاص بندہ، وی آئی پی، مخصوص بندہ، اللہ کو چاہنے والا بندہ، اللہ کو ماننے والا بندہ، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ کی خاص خاص رحمتوں کو چاہنے والا بندہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بندہ کون ہے؟ یا اللہ ہمارا قرآن کریم کی بات تلاوت کریں گے تو اللہ ہمارے بہت ساری آیتوں کے اندر، بہت ساری صورتوں کے اندر مومنوں کی پہچان بتلائی ہے، متقیوں کی پہچان بتلائی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان بتلائی ہے، جنتیوں کی پہچان بتلائی ہے، جہنمیوں کی پہچان بتلائی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندوں کی پہچان وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کی ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں. اب وہ بندے اور بندے سنا جائے گی جن کا جو رسول کیا کہتے ہیں، اور تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ آتوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس نے نیکی کا بدلہ ملے گا. یہ گا اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی کرے گا ہوگا والی آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے بندے، سچے ایمان والے، ڈرنے والے، مخصوص خاص خاص بندے وہ لوگ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر خاکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے، ذلیل و خوار جس کو کہا جا سکتا ہے وہ سمجھتے ہوئے زمین کے اوپر چلتے ہیں. یعنی اللہ نے مومن بندوں کے چال میں بھی گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اترانا نہیں. بالکل جیسا اللہ کے رسول اکرم جب چلتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی بلا تمشی فی الارض برکا، کہ اس زمین پر سینہ تان کے نہ چلو، ایسی چال پکان نہ پڑو جس میں تکبر ٹپکے، گھمنڈ کی بو آئے. کیونکہ کس چیز پر تم تکبر کر رہے ہو؟ حکومت پہلے پر تم تکبر کر رہے ہو. جس رب نے تمہیں حکومت دی ہے وہ حکومت چھین کے لیتا ہے. اور نہ ایمان ہو تو اتہاس کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو. تم سے بڑا آدمی پیدا ہوا تھا اور وہ اللہ کا مخلوق تھا، فرعون، جس کا کہانی آج تک لوگ جانتے ہیں. اور آج بھی جابر اور ظالم کو اور گھمنڈی اور تکبر کرنے والے کو فرعون ہی کہا جاتا ہے. اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی طاقت، اس کی فوج اور اس کے مال و دولت کے تم دسواں حصہ بھی نہیں ہو. لیکن رب نے اسے کیا کیا؟ تکبر کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے دریا کے اندر ڈبو دیا اور اس کی لاش مار دیا. قارون کو دیکھ لو، ہارون حامان کو دیکھ لو، اور یہ جو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، دیکھو ابو جہل کو دیکھ لو، ابو لہب کو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کے سامنے کس طرح وہ تکبر کرتا تھا. اس کو اپنے فوج کا، گھمنڈ کا وغیرہ وغیرہ. لیکن دو چھوٹے بچوں نے اسے جہنم نصیب کر. تو مومن بندے وہ ہیں جو زمین پر عقل کرنے سے ہو سکتا ہے ہماری چال ایسی ہو، تکبر دل میں نہ ہو، گھمنڈ دل میں نہ ہو، لیکن ہماری چال یہ ایسا ہو جو تکبر کرنے والوں کی پہچان. اس چال سے ہمیں بچنا چاہیے. زمین پر ملائمت، سکینت کے ساتھ
مثال کے طور پر آج ہمارے نوجوانوں کا لباس کیسا پہنتے سفاری سے بڑا کوئی آدمی نہیں مل گیا بلک یا موٹر سائیکل نہیں آپ اس سے بڑی پہچان پائجامہ یا لنگی یا پینٹ پہنیں گے تو کہاں پہنیں گے نوجوانوں کے نیچے پہنتے ہیں یہ تکبر کی نشانی ہے اور ایسا پہننے والا کا اتنا بدن رزق کے اندر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبت بڑی نگاہ سے دے گئے کیونکہ وہ گھمنڈی ہے گھمنڈیوں کی چال ہوگا اس نے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس سے میٹھے انداز میں بات نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب اچھا تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں خاکساری خاکساری میں بھی نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم تندرست صحت مند ایسا لگے دیکھنے کے بیمار یہ بھی بنا ہے ایسا اگر کسی کو دیکھ رہے تھے ایسا ایک دم چڑچڑ ہوتے چلتے ہوئے یہ لگے کہ بیمار ہے تو دوسرے تو بیمار ہو نہیں تو بیمار نہیں تو کھاتے تھے بیمار یہ اس کے اندر نا سیدھی چال جو ہونا چاہیے تو اللہ کے بندے پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ زمین پر ملائمیت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سکون اور اطمینان سے چلتے کوئی گھمنڈ نہیں کوئی دوسری چیز بڑھا حاکمہم الجاہلون قالوا سلاما کوئی بھی سمجھ لے لیجیے اللہ کے رسول کا زمانہ بھی لے لیجیے آدمی کہیں بھی چلے جائے کہیں بھی اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو علم والے ہوں گے علم کے قدردان ہوں گے علم والے سے دوستی اور محبت رکھنے والے ہوں گے اور علم حاصل کرنے والے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے لیکن عمل ان کا جاہلوں کا ہوگا یا کچھ عالم پر ہے تب علم والے ہوں گے اب جب ایسے سماج کے اندر دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں تو کبھی تو میں بھی کم پڑھے لکھے لوگوں سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کسی مسئلے میں بحث بھی ہو سکتی ہے جیت بھی ہو سکتی ہے سعودیہ میں جو کہتے ہیں کرکٹ بازی کرکٹ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں کی پہچان بتا رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے مخصوص بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا مٹبھیڑ یا سامنا یا مقابلہ کسی کم علم والے سے ہو جاتا ہے یا علم والا ہے لیکن کم علم والے کی عادت اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے بھائی صاحب سلام چلا سلام کر کے وہ چل دیتے ہیں یعنی ان کی حجت بازیاں نہیں کرتے ہر طرح کی دھت نہیں کرتے اسی کے پیچھے لگے نہیں رہتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان کا مٹبھیڑ یا سامنا کسی کم پڑھے لکھے سماج یا آدمی سے ہوتا تو اس کے پیچھے پڑے نہیں جاتے کیونکہ جب آپ کم پڑھے لکھے کے منہ توڑ جواب دیں گے تو آسمی چل سکتی ہے لاٹیاں نکل سکتی ہیں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہے جھگڑے اور لڑائیاں ہو سکتی ٹھیک ہے ایک علمی مسئلہ ہے آپ ہمیں دلیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں پوری دلیل کے ساتھ اور آپ کی دلیل صحیح بھی ہے لیکن میں مدینہ سے پڑھا ہوں میں بھی ایک عالم دین ہوں تو تبلیغ والے بڑی محبت سے پیٹ رہتے ہیں عقل آ گیا جہالت کا انداز میرے اندر آ گیا اب مجھے نہیں لگے ہاتھا پائی ہونے لگی جھگڑے ہونے لگے نفرتیں پیدا ہونے یہاں تک کہ بات چیت پیدا ہونے لگی نہیں سلام کر کے اس پر بھی سیچ لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آج بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا بڑا تشخیص چاہے مزدوری لے کے بغیر تو کتنے تھے مزدوری سے لینا پڑے گا پولیس آپ پڑھاتے ہیں مزدوری لینی پڑے گی وہ کتنے اور مسجدوں کے ذمہ داروں کو ذمہ ہے مدرسوں کے ذمہ داروں کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ
نبھانے والوں کو بہت ہی صبردار ہونا چاہیے، بہت ہی برداشت ہونا چاہیے۔ آج ساری حکومت کس پر ہم لوگ کی مؤذن صاحب کرتے نہیں کرتے، امام صاحب کرتے، کوئی صاحب تقریر اچھی تھی نہیں اچھی تھی بنا کا دینا کرتے تو نہ کرتے، چودراہٹ تو چلے گئی۔ اب ایک چلائے کے تمہاری سمجھ کر رہا وہ مولوی وہ مسجد وہ امام وہ تقریر کرنے والا کوئی آدمی جو بیچارہ تمہاری خیر خبر کر رہا ہے، اسی کے اوپر حکومت کر رہا ہوں۔ علاقے میں بہت خبردار ہونا چاہیے۔ رمضان کے اندر میں بتاؤں، میں جب سے محلے میں گھر بنایا ہوں، اللہ قبول فرما لے، میں عصر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد تراویح کے بعد وقت اور بیٹھنے والوں کی تعداد اور سنکھیا کو دیکھ کر کبھی 5 منٹ کبھی 7 منٹ کبھی 10 کبھی کے بعد فتویٰ کر دیا میرے ایسے آپ کے سامنے یہ بدعت نہیں پوچھا گیا ایس یا نو میں جواب ایسے ایس یا نو میں جواب تو تیری مارتا لٹبار کیا آپ کیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ نکالنا جو ثابت نہیں۔ تو یہ بتائیے آپ اسی ایک مسجد میں دن بھر میں دن اور رات میں 3 بار بس دیتے ہیں، کیا اللہ کے رسول سے ثابت یہ بھی بدعت تو کیا خبر ہوتا بدعت فجر میں اور پھر کیا کر کے بعد صاحب کا چننے کہنا چاہے وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ میں فجر کے بعد بیٹھا اور کامیابی سے کے بعد دلیل کیا اور سمجھانے کی کوشش کیا کہ اللہ کے رسول مخصوص کام کے علاوہ ہمیشہ دعوت میں تبدیلی کرتے تھے، ہمیشہ جہاں یہ بدعت۔ اب 2-4 آدمی جو اس سب سنت کی بات کرتے کہ بھائی پڑھو، 2-4 آدمی ٹیم بنا لیے میرے درس میں بیٹھنے سے یہ جہالت ہے کہ نہیں۔ اب میں کیا کیا کہ دیکھا بھیا کسی کے لوگ نماز تو بندے السلام علیکم کہہ کے چلتے اپنے آپ کو بچانے کیا تو مومنوں کی دوسری پہچان جھگڑے لڑائیاں نہیں کہ چاہے کہ جہالت میں اپنے آپ کو لپیٹتے نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے پھیر کر سلام کر کے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ دوسری آیتوں کے لیے دوسری پہچان۔ پہلی پہچان مومنوں کیا بتائی جو زمین پر ملائمیت کے ساتھ ہے، جو دونوں بہت سے نہیں دوسری جاہلوں سے لڑتے اور جگاتے۔ تیسری پہچان اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے میرے مسلمان بھائی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میری بہنوں، یہ مومن خاص مومن اللہ کے خاص بندوں کے تیسری پہچان شکر و خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مومن وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہوئے؟ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی راتوں میں اٹھ کر اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں، جس کو آپ لوگ قیام اللیل کہہ سکتے ہو، جس کو تراویح رمضان میں نام کیا جاتا ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں، یہ مومنوں کو پہچان ہے۔ اور تہجد کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا اجر و ثواب ہے، اس کے بتلانے کے لیے 2-4 گھنٹہ چاہیے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ مرد اور وہ عورت جس نے اللہ تعالیٰ اپنے دل سے خضوع کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق رب سے اجر و ثواب چاہنے کے لیے تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ رمضان بڑا لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، آخری عشر میں قیام اللیل کیا ہوگا کرنے والوں نے، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان ختم ہو گیا، کیا تہجد کی نماز ختم ہو گئی؟ رمضان ختم ہوا ہے مہینہ، رمضان کا بنانے والا مولا وہ ختم ہوا نہ ختم ہوگا۔ تہجد
تھی اور ہے اور رہے گی، بلکہ سنو ہے نوجوانوں میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول اکرم کا صحیح فرمان، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جو کنٹینیو کیا جائے، لگاتار کیا جائے، برابر کیا جائے، اللہ چاہے بولا ہی کیوں نہ ہو۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے اندر ہم 13 رکعت یا 11 رکعت وتر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز آج ہم 13 نہ پڑھ سکے، 11 نہ پڑھ سکے، 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ 4 پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کون پڑھے گا جب وہ ذات اقدس جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جو جنتیوں کا سردار، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا، جو شفاعت کرے گا مومنوں کے لیے، وہ جب تہجد کی نماز پڑھتا تھا، جو گناہوں سے بری، گناہوں سے پاک تھا، آج ہم گناہوں سے ہٹے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لاکھ عبادت کرے لیکن کبھی کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا، تو ہمیں اور زیادہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والذین یقیمون ربهم، اپنے رب کے لیے، بیوی سے تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں، ماتھے پہ بارہ رکھا دکھانے کے لیے، اپنے رب کے لیے رات گزارتے سجدے کرتے ہوئے قیام ہے۔ تہجد کا چاہے عشاء کے بعد ایک اور حدیث بتانا اور روایت صحیح ہے، اللہ کے رسول سے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے، ایک روایت ہے بغیر سلام بغیر وضو کی 4 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 4 رکعت اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تہجد کس کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب سنیے، کوئی بندہ رب سے قریب ہونا چاہے تو پہلے ضروری فرض کی ادائیگی، اگر فرض کی ادائیگی کیے ہوئے کوئی بندہ رب سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیسے حدیث سے قدسی ہے، انسان العبد يتنفل، برابر بندہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے 6 رکعت 8 رکعت جتنا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ان کاموں کے کرنے کی توفیق دیتا ہے جو کام رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اس کے پیروں کو پورے طرف اٹھنے کا حکم دیتا ہے جس میں رب کی رضامندی، آنکھ اسی طرف اٹھے گی جس میں رب کی رضامندی ہے، اور کام اسی طرف کھلے گا جس میں رب کی طرف ہے، اور وہ میرا ولی بتاتا اللہ تعالیٰ کا۔ اگر بھائیوں تہجد پر عشاء کے بعد میں پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر وقت ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں یہ رات کا آخری تیسرا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات نچلے آسمان پر اترتا، جیسا اس کے اپنی بولا ہے تو رجسٹری لگا کر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے تو آج خالی رہتا ہے کہ بھلا رہتے سب باطل فلموں باطل جماعتوں کا سوچنا اللہ اترتا ہے، بس کیسا کیسا اس کے اللہ نے بتایا اترتا ہے، یہ نہیں بتایا کیسے اترتا ہوں، اب خالی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ سوچتا ہی نہیں ہے، اللہ اترتا ہے سمجھ کے لائق اور کہتا ہے اے تم اس کو مانگنے والا جسے میں کیا کہتا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے ہم پریشان، بیٹے کی شادی کے لیے ہم پریشان، تجارت کے موقع پہ ہم پریشان، ہمارا وقت رک رہا ہے ہم پریشان، ہم اس میں پریشان اس میں پریشان، ہر وقت رب وعدہ کرتا ہے، رب اپنے وعدے میں سچا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، محنت تو کرو، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، آپ ولی لازم ہے مانگے خریدے سے، اللہ تعالیٰ
معافی مانگنے والا یستغفرنی، میں مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور میں اسے بخشوں. یہ تہجد کا وقت ہے میرے بھائی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ مومنوں کے پہچان ہے، یہ اللہ کے خصوصی بندیوں کا پہچان ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، خوابگاہوں سے ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، وہ بستروں کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت نماز کے سجدے کرتے ہیں، وہ رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں جگتے ہوئے رب کائنات سے اور رب کی رحمتوں سے قیادت کرتے ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم کے ساتھ میں خدمت کیا کرتا ہوں. تو ایک دن اللہ کے رسول نے کہا صاحب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس سے صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کتنی بہترین مان اور فرمائش. اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں اور کس کے ساتھ؟ آپ قربان جائے گا پر قربان جائے سچ پر. میں جنت میں آپ کی صحبت اور سنگت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ وَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِقَدْرِ السُّجُودِ، صحیح روایت ہے. تو میری مدد کرو اپنے لیے نجات پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں. فضیلت کا کیا بتایا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ وہ عبادت ہے جو رب کائنات کے علاوہ کسی کی اجازت سے نہیں ہے. اگر کسی مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حکم دیتا کہ صبح کو پہلے اپنے شوہر کو سجدہ اور سجدے کے اندر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ تہجد کی فضیلت ہے. کیا کیا بتلاؤ میرے بھائی؟ دن اور رات میں کوئی 12 رکعت سنت محکمہ ہے نا، 12 رکعت. تو فرض رکعتیں کتنی ہے؟ 17. اور سنت محکمہ کتنا مسجد ہے؟ 12. فضیلت سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 12 رکعت سنت محکمہ کی پابندی کرے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا. اور ایک دوسری صحیح روایت میں ہے جو دن اور رات میں 12 رکعتوں جو سنت محکمہ پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا. زہر سے پہلے 4 رکعت، زہر کے بعد 2 رکعت، 6 ہو گیا. مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 10. فجر سے پہلے اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑ پائے تو فجر کے بعد تو یہ تہجد کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارا تصور کیا، بابا بوڑھے ہو جائیں گے ابا تب پڑھیں گے، اور ہمارا آواز کا دل کسے ہمارے نوجوانوں سنو تہجد کی پابندی کرو. فیصلوں کے ساتھ جوانی کی عبادت رب کائنات کے ہاں زیادہ محبوب ہے. وہ جوان رب کائنات کے اچھے مبارک کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادتوں بندگی کے ساتھ. آپ نوجوان ہو، آپ کی کمر میں طاقت ہے، دل میں ارمان ہے، عزم ارادہ کے پختہ ہو، آپ کس انداز سے خضوع کے ساتھ میں سے تعلق پسند کو ٹھیک ہے ہونا چاہیے تو عادت کی، لیکن اگر نہیں ہے تو کچھ تو کرو، کچھ تو یقین کو بڑھاؤ. کیونکہ مومنوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مومن کے اللہ کے مخصوص بندے وہ بندے ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں. کس حالت میں؟ کیا مطلب کرتے ہیں؟ خیر وقت آج ہماری راتیں میں کیا بجے تک گزرتی، کیا بجے تک عام طور پر ہم سوتے ہیں؟ 12 بجے 11 بجے
بچنے کے بعد بھی بستر پہ آتے ہیں تو کیا لے کے لیٹتے ہیں؟ جہنم میں لے جانے والی ساتھی موبائل، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں۔ اللہ کے قسم اگر فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو صرف قرآن سننا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے بات نہیں؟ آج ہم کیا لیں گے؟ یا تو ٹی وی یا تو موبائل، تب تک ہم اللہ کے بندے تک پڑیں گے۔ آگے آتا رہی ہے کہ چھوڑا ہو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، نماز کے پابند بنو۔ ہم اپنی مسجدوں کے حقوق کو پہچانے، جملہ میں نکال رہا ہوں، معاف کریں میرے ڈرنے والی بہنوں کا۔ پہلی بات تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دو اپنی طاقت کے حساب سے۔ دوسری بات اس کے قدر کرو، کبھی بھی مسجد کے کسی جائز مسئلے میں اختلاف نہ ہونے پائے، فرقہ بندی نہ ہونے پائے، متبادل نہ ہونے پائے۔ اگر کسی نماز پڑھنے والے سے ہماری مذاکرہ ہو گئی، ہم معافی ترقی کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس میں نماز صحیح بھی نماز پڑھتا ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور اپنا نائب تیار رکھو مسجد کی حفاظت کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کے دروس میں شریک ہونے کے لیے، مسجد کے پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا نائب تیار رکھو، کیونکہ ہم کب تک جائیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے بچے ہمارے نائب بنے دین کے اندر، جس میں ہمارے وارث بنتے ہیں، ہماری پراپرٹی میں ایسے وارث بنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سبق اور صحیح عقیدہ دیا ہے۔ تو یہ چیز کا خیال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے بندے جیسا پہلا ہے، اس کے باوجود وہ ڈرے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ ڈرے رہتے کہ کہیں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا جواب ہو نہ جائے، ہماری عبادت کا رائگاں برباد نہ ہو جائے۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آج کے بگڑے ماحول اور بگڑے سماج کے اندر نیکی کو بچانا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور میرے پاس نے حکم دیا کہ جب زکات نکالو یا صدقہ نکالو تو تمہارا اگر کوئی قریبی رشتے دار زکات کا حقدار ہے تو پہلے کس کو دو؟ اگر وہ حقدار ہے تو آج مسائل بیان کیے ان میں سے ہے، کس کو دو؟ اپنے بھائی کو دو سکے، اگر اس کے کفیل پر وہ ذمہ دار ہے، اپنے بہن کو دو، اپنے بھتیجے کو دو، اپنے ساس کو دو، اپنے قریب رشتہ نہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھنا، جتنے آپ کا قریبی رشتے دار ہوگا جس کو آپ پال رہے ہو، اس کی طرف سے ایسا ہوگا کہ آپ کیسا نکلا اور نیکی کا اجر ثواب کھو نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، اس کی روزہ آپ لوگوں نے رکھا، اللہ کو روزہ رکھا، آپ کی نیت ہماری نیت کی بنیاد پر اسے اجر ملے گا، لیکن اب بیٹھ گئے اور ہر سال تو میں نے وہی روزہ چھوڑا نہیں، دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ اس میں دکھاوا، سبتا جمانا، اپنے آپ کو سماج کے سامنے شریف بننا۔ اے لوگوں، سماج میں آنا چاہے آپ بہت شریف ہو جاؤ، نہ سماج آپ کو فائدہ پہنچا پائے گی نہ نقصان پہنچا پائے گی، کیونکہ سماج کے ہاتھ میں نہ جنت ہے اور نہ سماج کے ہاتھ میں جہنم ہے، نہ تو نقصان کا پہنچانے والا اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے نگاہ آنے والے ہو گئے، ریاکار ہو گئے، نہ ہونے چاہنے کرنے والے ہو گئے تو دوزخ میں ڈال دے گا اور کوئی نہیں بچا پائے گا آپ کا سماج۔ مرنے کے بعد ہاں بہت سکھانا پڑتا، بڑی تعریفیں کریں گے، یہ ہوگا، لیکن کہاں ڈال دے جائیں گے ہم؟ اللہ نہ کرے جہنم۔
سے پابند ہوتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود وہ ڈرے رہتے ہیں اور رب کائنات سے دوزخ کے عذاب کو پھینک دینے کی گریہ گزاری اور فریاد ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ دو چیزیں خاص طور پر کہ ساری نیکیاں کرتے ہو، دس میں پہلے آتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل رائے کرا۔ وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے۔ تو وہ دعا کرتے کہیں نیکی برباد نہ ہو جائے، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم سے جہنم کے عذاب کو، دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمک لینے والا، جہنم کا عذاب چمک جانے والا ہے۔ اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کی بیٹی، وہ لوگ نہیں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اے مسلمانوں، ہمیں ہمیشہ عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عذاب جہنم سے بننا ہماری چاہیے اور یہ آیت یاد رکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم رب کائنات کیا سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، چنانچہ اس کو مجھ سے دور اور زیادہ سے زیادہ دوزخ کی راہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جنت کی راہیں اپنانے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن آج ہے یہ آیت یاد ہے، بہت سارے آیتیں اس طرح کی ہم خود یاد کرتے ہیں اپنے بچوں میں اور جانے، اور یہ دوسری بات یہ معلوم تھی کہ جہنم کا عذاب چمک لینے والا اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو لائے گا، اللہ بچائے میرے بھائی، دوزخ کے عذاب، ایک آدمی کو لائے گا سب کے سامنے جس کو دنیا میں کبھی بھی مکھی کے پر کے برابر کوئی تکلیف کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے، بڑے بھاگ کے ساتھ کاروبار کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ بہت ہی آرام کے ساتھ 60-50 سال کوئی تکلیف ذرہ برابر پہنچنے، حدیث کا خلاصہ پیش کرنا، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ لے گا اس کو جہنم میں ایک جو مٹی کی خود کہتے ہیں تب سوال نکالا، کسی کو ڈبکی کہا جاتا ہے نا، بدھی مار کر کے تھوڑی دیر تک بیٹھے ہوئے اس کو ڈبکی نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ نا بس ایسے یہ تو ہمارا ہاتھ میں نہیں چل سکتا تھا، اس کو کہتے ہیں کون آدمی جس نے دنیا کے اندر دوستوں جہنم سے بچو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، یہ جان جان کی راہ جہنم کی راہ ہے، یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے منفعت کو پیچھے ڈال دو، دنیا کی شان و شوکت کو پیچھے ڈال دو، اس عمل کو فوراً چھوڑ دو، چاہے ابا ناراض ہو جائے، چاہے اما ناراض ہو جائے، چاہے بیوی ناراض ہو جائے، چاہے پورا سماج ناراض ہو جائے، سب کو ہم ناراض کر کے اللہ کر لیں گے، سب کو ہم ناراض کر کے اللہ برداشت کر لیں گے۔ رب نے کہا تو جنت اور جہنم کا مالک ہے، اس کو ہم ناراض کرنا ایمان میں پختہ ہو، اللہ کے بھروسے میں پختہ ہو، ایک ڈبکی دکھائی جائے گی جس کو جو دنیا میں کوئی عہدے کا چند نمک تکلیف نہ کرنا، کچھ نہیں کرنے کے بعد میں دھوکہ بھی ملے گا، ایک ڈبکی دکھائے گا، اللہ پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی آرام
ہو ہی جائے گا. جہنم کے اندر جب جہنمی جائے گا بس بس پانی 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 رٹ لگائے گا. بہت دنوں کے بعد فرشتے پانی دیں گے. کیسا پانی؟ کھولتا ہوا پانی. کہ اور کھوپر چلا جائے گا یہ نیچے چلا ہے. کھوپر کا کاٹا دیا جائے گا. کیا اگر اس کا پتلا دنیا کے اندر آ جائے تو قیامت تک ہریانے نہیں آئے گا. برابر ہوگا. کاٹا جائے گا. کہاں میں لاکھوں سبھی عذاب علیما بنا دیا ہے. وہ سوچیں گے دنیا میں جب لقمہ رکھتا تھا شادی بیاہ میں جب بیٹھ کر کے کاٹا بن کھاتے تھے روٹی اٹک جاتے تھے تو ٹھنڈا پلاتے تھے نا. یہ تھوڑا سا کاٹا اٹک گیا ہے پانی پینا اب اچھا ہوا ہے. میرے بھائی کو تصور کر سکتے جو جہنم کے پیڑے میں پیدا کیا گیا جس پہ شیطان کے سر کی طرح ہے پانی گرم کھولتا ہوا. یہ دنیا کی آگ پر نہیں جہنم میں پانی دیا جائے گا. وہ نہ روکے گا ساری کلیجا بہانے کے راستے پھر وہ پانی سر کے اوپر ڈالے. قرآن کی آیتوں کو مطلب سر کے اوپر ڈال دیا جائے. تو اللہ کے بندے ایک تو جہنم سے بچتے ہیں جہنم کے عمل سے توبہ کرتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والا سب سے پہلا عمل کفر ہے اور شرک غیبت ہے چغلیاں ہیں طلبازیاں ہیں دوسروں کا ناجائز طریقے سے مال کھا لینا ہے گالی گلوچ بکنا ہے فساد برپا کرنا ہے رب کی نافرمانی سے منہ موڑنا ہے قرآن کی توہین کرنا ہے قرآن کو نہ کرنا نہ سمجھنا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جہنم سے پناہ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. کب بچ گئے ختم ہو گئے پیدا ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کریں گے وقت لمبا ہو گیا کیونکہ در سے پناہ ہوتا ہے اور بولنے والے کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھائے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو زیادہ وقت معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص کو ہمارا داعیہ عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. ہم سب کو اچانک موت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچانک موت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچانک موت سے بچائے اور الگلے عمر سے بچائے. دوسرے بڈھا ہونے سے چارپائی پہ پانا کوئی ساتھ اور سکرات موت سے بچائے. موت کی سختیوں سے اللہ بری موت سے بچائے. ایمان پر عمل صالح پر خاتمہ بالخیر کریں اور بچ کر ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے. قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے. ہمارے بہنوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ہم سب کے وہ مردے نہیں جو توحید پر وفات پائے ہیں اللہ انہیں بخش دے اور ہمیشہ توحید پر قائم رکھے. آمین. آخر دعوانا